مشن دے نال مخلص ہے اور کس حال تک اپنے مشن دے نال مخلص نہیں۔ تو میرے بھائیو بڑا سخت معاملہ ہے قیامت دا۔ اللہ ہر ایک دی کل قیامت والے دن حفاظت فرمائے اور اللہ جنت والی نعمت نصیب فرمائے۔ حضور مزید اگے چلے، دیکھیا کچھ لوگ ایسے نے کہ جنہاں دے بڑے بڑے تانبے دے ناخن، نوکدار تانبے دے ناخن اور ناخنہ دے نال اپنے سینے نو تے اپنے چہرے نو نوچ رہے نے۔ پوچھا من ہاؤلائی، اے کون لوگ نے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں ہاؤلائی الذین، یا رسول اللہ اے او لوگ نے کہ جڑے لوگاں دی غیبت اور گلا کردے سن، کنڈوں پیچھے برائی کرنا، مزے لے لے کے فلانے دی برائیاں دے تذکرے کرنا اور بہ کے سننا۔ تو میرے بھائیو غیبت بہت سخت گناہ ہے۔ اسی واسطے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا نالوں بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زانی زنا کرتا ہے انہوں شرمندگی ہو جائے، اللہ کو توبہ کرے، ہو سکتا ہے اللہ اس دے گناہ نو معاف کر دے، لیکن غیبت کرنے والا جدو کسی دی برائی کر دے تو یہ حقوق العباد چاہتا ہے، جدو تک او دے کول معافی نہیں منگے گا ادو تک یہ غیبت والا گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ اور پھر آج اسی کسی دی غیبت کر دیاں، برائی کر کے اسی ادھے تے بڑی ڈٹھائی نہ آکھ دیاں جی یہ کوئی گل نہیں، میں یہ گل دے منہ تے بھی آکھ سکدا۔ اللہ کے پیغمبر کو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل غیبہ، غیبت کیا ہوندی ہے؟ حضور نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے مسلمان بھائی دی ایسے الفاظ نال برائی ذکر کرنی کہ جیڑی او دے منہ تے ذکر کیتی جائے تو انہوں اچھا نہ لگے۔ فرمایا کنڈوں پیچھے ایسا تذکرہ کرنا جیڑا او دے منہ تے کیتا جائے تو انہوں اچھا نہ لگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر او برائی ساڈے بھائی وچ واقعی پائی جائے کیا پھر بھی غیبت بنے گی؟ فرمایا غیبت ہوندی اوہی برائی ہے جڑی او دے پائی جائے تے جڑی برائی او دے پائی نہ جائے او تے تساں تذکرہ کرو تو تساں او تے بہتان بن رہے ہوندے۔ تو میرے بھائیو غیبت بہت سنگین گناہ ہے۔ اسے کے متعلق اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ فرمایا لوگو لا یغتب بعضکم بعضا، تواڈے وچوں کوئی مسلمان کسی مسلمان دی غیبت نہ کرے، کوئی مسلمان کسی مسلمان دی کنڈوں پیچھے برائی ذکر نہ کرے۔ فرمایا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، فرمایا کسی دے سامنے او دا بھائی مردار پہ ہوئے، مرے ہویا پہ ہوئے، بھائی دی ڈیڈ باڈی تے لاش پئی ہوئے، فرمایا کوئی ہے جو اپنے میت بھائی دی اس میت اور ڈیڈ باڈی نو نوچ نوچ کے کھانا پسند کرے۔ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، جویں تساں اس نو نا پسند کر دے ہو ایویں کسے مسلمان دی غیبت کرنے نو بھی نا پسند کریا کرو۔ یعنی اللہ دا قرآن دس دے کہ کسے مسلمان بھائی دی غیبت کرنا انج ہے جویں اپنے میت بھائی دے گوشت نوچ نوچ کے کھانا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے پیغمبر نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا نالو بڑا سنگین گناہ ہے۔ لیکن آج ساڈے معاشرے دے اندر غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس گناہ نو اساں گناہ سمجھ دے بھی کوئی نہ، جتھے دو بندے بہ جان جدوں تک کسے دا تذکرہ نہ کرن، جدوں تک کسے دی برائی نہ کرن، جدوں تک کسے دے عیباں دے اوتے نظر نہ پالن تے عیباں نو اچھالن نہیں، ادوں تک اس محفل دے اندر سرور
منظور نہیں ہوندا کسے دارے تے بہ جائیے اتھے بھی مسلمانہ دا غیبت تے گلا دو بندے مل کے کسے جگہ تے بہ جان کسے نہ کسے دی برائی تے تذکرہ شروع عورتاں بھی جتے بہ جان ہر عورت دی زبان دے اتے کسے دا گلا تے برائی اور عورت دے اندر مرد نالوں اے گناہ زیادہ پایا جاندے تندور تے بہ جان کسے نہ کسے دی برائی کسے مجلس دے اندر بہ جان کسے نہ کسے دی برائی لیکن میرے بھائیوں میرے پیغمبر معراج دی رات دیکھ کے آئے بڑے بڑے تانبے دے ناخنا دے نال ایک غیبت کرنے والے اپنے وجود نو نوچ بھی رہے ہیں وجود نو زخمی بھی کر رہے ہیں اللہ قیامت والے دن ایسے گناہاں تو ساڈی حفاظت فرمائے رمضان دا مہینہ اللہ دے پیغمبر دی خدمت دے اندر ایک بندہ حاضر ہوندا ہے کہندا یا رسول اللہ دو عورتاں نے دونوں روزے دی حالت دے اندر نے لیکن ہجے روزہ رکھیاں زیادہ ٹائم بھی نہیں گزریا 10-11 بجے دا ٹائم ہے لیکن انہاں دی حالت بڑی عجیب تے بڑی نازک ان معلوم ہوندا جی سارا کھاتا انہاں دے باہر آ رہا بار بار الٹی کرن دی کوشش کر دیاں لیکن انہاں نو الٹی بھی نہیں آندی بڑی انہاں دی عجیب حالت ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ذرا بلاؤ نہ انہاں دو عورتاں نو بلایا گیا انہاں عورتاں نو اللہ دے پیغمبر نے ایک پیالہ منگوا کے انہاں دے سامنے کیتا فرمایا اے دے اندر الٹی تے کہے کرو جس وقت کہے اور الٹی کر دیا نے اندروں گوشت دے ٹکڑے باہر نکل دے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے او گوشت جڑا روزہ رکھ کے تساں مسلمان دا کھا دے یعنی روزہ رکھ کے تسی کسے مسلمان دی غیبت کر دیا رہی ہو کیا کیتی ہے یا تساں غیبت نہیں کیتی کسے مسلمان دی برائی دا تذکرہ کیتا ہے یا نہیں کیتا من گئیاں جی یا رسول اللہ واقعی اساں فلاں دے عیباں اچھال دیاں رہ گئیاں فلاں دیاں برائیاں دے تذکرے کر دیاں رہ گئیاں فرمایا تساں روزہ رکھ کے جیڑی شے نو اللہ نے تواڈے واسطے حلال کیتا ہے یعنی کھانا پینا تساں روزے دی حالت دے اندر حلال چیزاں تو تے رک گئیاں لیکن حرام چیزاں تو تساں نہیں باز آئیاں حالانکہ غیبت کرنا ہر حال دے اندر بندے واسطے ممنوع ہے روزے دی حالت دے اندر بھی ممنوع اور روزے تو باہر بھی ایمان والے واسطے ممنوع اس واسطے میرے بھائیو معراج دی رات دا تحفہ امت محمدیہ امت محمدیہ نو اللہ دے پیغمبر ڈرا رہے نے قیامت والے دن دے او مناظر سنا کے جہنم دے او مناظر سنا کے تاکہ لوگاں دے دلاں دے اندر عبرت حاصل ہوئے میرے پیغمبر تھوڑا اگے چل دے نے کی دیکھ دے نے ایک جگہ دے اتے ہانڈی وچ پکے ہویا بالکل مزیدار گوشت بھی موجود ہے نال دوجی جگہ تے کچا بدبودار بھی گوشت موجود ہے تے چند بندے ایسے نے کہ وہ لذیذ پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کے گندا ناپاک بدبودار وہ گوشت پہ کھاندے نے سوال کیتا من ہاؤلائی جبرائیل ایک کون لوگ نے کہ جنہاں دی اتنی مات ماری گئی کہ حلال صاف ستھرا لذیذ گوشت انہوں چھوڑ کے تے حرام بدبودار گوشت کھا رہے نے فرمایا یا رسول اللہ اے امت دے او لوگ نے او مرد نے کہ جنہوں اللہ نے حلال بیویاں نصیب کیتیاں لیکن حلال عورتوں کو چھوڑ کے حرام جا کے منہ مار دے فرمایا حلال بیویاں کھانا وچ موجود ہوندیاں فرمایا اے او مرد ہے کہ جڑا رات نو کسے ناپاک عورت نال رات گزار دے صبح واپس آندا ہے اور او ناپاک عورت جس کو اللہ نے پاک خامد دیتا لیکن اس کو چھوڑ کے رات کسی ناپاک مرد دے نال گزر دیے فرمایا جس طرح انہوں نے حلال نو چھوڑیا حرام دے پیچھے دوڑے آج اللہ نے انہوں نے حلال گوشت نہیں بلکہ غلیظ اور گندا گوشت اللہ نے انہوں نے کھوانا ہے تو میرے بھائیو زنا بہت بڑا گناہ زنا دی سنگینی بہت سخت ہے اللہ دا قرآن یہی 15واں ہی سپارہ جہدے اندر اللہ نے واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا اللہ نے اتنے 9 گناہاں تو امت نو منع کیتا
ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا۔ فرمایا لوگو لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہیں نہیں آکھا لا تفعلوا الزنا، زنا نہ کرو، بلکہ اللہ فرماندے نے لا تقربوا الزنا، لوگو زنا دے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ اللہ نے دو علتاں ذکر فرمائیاں، دو وجہ ذکر فرمائیاں۔ فرمایا انہو کان فاحشۃ وساء سبیلا، فرمایا زنا کرنا بہت بڑی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، زنا کرنا گندا رستہ ہے، برا رستہ ہے، بیڑا رستہ ہے۔ اللہ نے پہلی وجہ ذکر فرمائی انہو کان فاحشہ، زنا کرنا بے حیائی ہے۔ جدو بندے وچ حیا نہ روے اس ویلے بندہ بے حیائی دی طرف راغب ہو جاندا ہے، اور حیا ایمان دا بہت بڑا لازمی جز ہے۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا کرنے سن الحیاء شعبۃ من الایمان، الحیاء من الایمان، فرمایا لوگو حیا ایمان دا لازمی جز ہے، ایمان اور حیا، ان الحیاء والایمان قرناء بینہم، فرمایا حیات ایمان اکٹھے چلدے نے، جدو رفع احدہما رفع الآخر، جدو ایک نہ روے پھر دوجا بھی رہندا نہیں ہے۔ ایمان ہوئے حیا بھی نال ہوندے، اگر ایمان چلا جائے پھر حیا بھی نہیں رہندا، یعنی کافر بندہ بڑا بے حیا ہوندا ہے، اور دوجی سائیڈ تے دیکھیا جائے ایمان تے حیا دوویں موجود ہون، ایمان والے دا جدو حیا نہیں رہندا، ایک مومن جدو بے حیا ہو جاندا ہے اس ویلے ایمان بھی اس بندے دے وجود دے اندر باقی نہیں رہندا، یعنی حیا ہوندا ہے تا ایمان بھی ہوندا ہے، جے حیا نہیں رہندا تا ایمان بھی نہیں رہندا۔ اس واسطے جو بھی بے حیا بندہ کوئی بے حیائی والا عمل کر دے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، فرمایا جدو کوئی بندہ مومن زنا کرن لگ دے، زنا دے اتے بالفعل قادر ہو جاندا ہے، زنا والی بے حیائی کرن لگ دے، فرمایا اس بندے دا